अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में किराएदारी के मुतल्लक आपको बताया जाएगा, और ये स्पेशली मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये मालिक जायदाद के मुतल्लक है कि वो कौन कौन से मेजर्स अपना कर फ्यूचर में अपनी जो जायदाद है वो किस तरह महफूज रख सकता है। आजकल मेरे हल्का अहबाब में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ किराए पे दी हुई हैं, और बहुत से लोगों का जो है रोज़गार ही इससे वाबस्ता है कि वो जायदाद लेके किराए पर देते हैं। लेकिन उनमें से अक्सर जो लोग हैं उनको ये मालूम नहीं है कि हमने कौन से मेजर्स अपनाने हैं, कानून ने हमें कौन सा रिलीफ दिया है कि हम फ्यूचर में जो किरायादार अक्सर ये देखा गया कि स्टे लेके बैठ जाते हैं या कोई पुराना इकरारनामा ले आते हैं, हमने ये जायदाद ख़रीद ली है, तो उससे किस तरह बचना है। ये सारी डिटेल मैं आप आज को इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह मालिक जो है वो किस तरह अपने आप को महफूज रख सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जिक्र करते हैं कि किरायानामा जो है वो ज़िम्मेदारी होती है स्टाम्प पेपर ख़रीदने की किरायादार की। किरायादार स्टाम्प पेपर ख़रीदेगा। आज से 1 साल पहले तक मैनुअल सिस्टम था, उसमें स्टाम्प फरोश से हम स्टाम्प लेते थे, वो अपने रजिस्टर्ड पर उसको उसकी डिटेल लिखता था, अब उसका किरायादार का अंगूठा लगवाता था और फिर स्टाम्प पेपर जारी कर देता था। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इक़दाम किया है कि अब इन तमाम जो वेंडर हैं, स्टाम्प फरोश हैं, उनको कंप्यूटर दे दिए हैं, वो भी ऑनलाइन स्टाम्प पेपर निकाल के अब देते हैं। पुराने स्टाम्प पेपर्स जो थे उनमें स्टाम्प फरोश बहुत सी जगह रख लेते थे और वो पुरानी डेटों में फिर स्टाम्प निकलते थे और लंबी चौड़ी लिटिगेशन शुरू हो जाती थी। लेकिन बहुत अच्छा इक़दाम है कि किरायानामा का जो स्टाम्प है वो भी अब ऑनलाइन निकलता है। तो किरायादार सबसे पहले स्टाम्प पेपर ख़रीदेगा, उसमें अपने पूरी चीज़ें देगा, अपना नाम देगा, मालिक का नाम देगा और फिर उसका अंगूठा लगेगा किसने स्टाम्प पेपर निकलवा लिया है। उसके बाद फिर आपकी यानी मालिक जायदाद की जो ज़िम्मेदारी है वो किरायानामा अपनी मौजूदगी में लिखवाएगा। उसमें सारी डिटेल अपनी लिखवाएगा कि वो कौन सी जायदाद दे रहा है। मकान है तो कौन सा मकान है, अगर दुकान है तो दुकान कौन सी है। उसमें उसकी फ़र्द के मुताबिक तमाम तफसीलात लिखी जाएंगी कि फ़लाँ जगह पे दुकान है, उसका मरबा नंबर इतना है, रकबा इतना है। अगर मकान है तो मकान का ज़िक्र होगा, महल्ला कौन सा होगा, मकान कहाँ पे वाक़या है, उसका खसरा नंबर क्या है, उसका मरबा नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें एहतियात से, ध्यान से आपने उसमें अपने किरायानामा में लिखवा लेनी है। उसके बाद आपने लाजमी तौर पे किरायादार के साइन और अंगूठे उस किरायानामा पर लगवाने हैं और अपने साइन अंगूठे भी उस पर कर देने हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात है जिनका लोग ध्यान नहीं रखते कि किरायानामा में, ये मैं मालिक से मुखातब हूँ जो जायदाद का मालिक है, कि आपने गवाह अपने रखने हैं। उनका फ़ायदा क्या होगा फ्यूचर में कि अगर किरायादार आपके साथ कोई हैंकी फैंकी करता है, कोई स्टे लेता है, तो वो अदालत में जाके आपके हक़ में, आपकी फेवर में वो जो गवाह हैं वो गवाही दे सके और उनके भी साइन और अंगूठे आपने उस स्टाम्प पेपर पे करवा लेने हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपने डिटेल देनी है कि आप दुकान कई दफ़ा उसके एक से ज़्यादा पोर्शंस होते हैं, तो आपने वो सारी डिटेल देनी है कि आप इसमें उसको ग्राउंड फ्लोर दे रहे हैं, उसका फर्स्ट फ्लोर भी दे रहे हैं, सेकंड फ्लोर दे रहे हैं। ये सारी डिटेल आपने उसमें लिखवानी है। अगर मकान है तो मकान की सूरत में भी आपने ये लिखना है कि आप उसको पोर्शन दे रहे हैं, मकान का पूरा मकान दे रहे हैं, ऊपर कितने कमरे हैं, नीचे कितने कमरे हैं। ये डिटेल आपने पूरी अपने स्टाम्प पेपर में मेंशन करवानी है। और उसके बाद उस मकान या दुकान में तनसीबात क्या हैं। दुकान होगी तो उसमें मीटर बिजली है, अगर गैस का मीटर है तो उसका जिक्र करना है, अगर आप उसको कोई फर्नीचर साथ दे रहे हैं उसका जिक्र करना है, अगर कोई एसी लगा हुआ है तो आपने उसका जिक्र करना है। इसी तरह मकान की सूरत में अगर आप खाली उसको दे रहे हैं तो मीटर बिजली, सुई गैस, वासा, लाल पंप, ये सारी चीज़ों का डिटेल से आपने उसमें जिक्र देना, उसमें कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें लिखवानी है और उसके बाद उसको पाबंद करना है कि वो टाइम पे उनको जो आपके बिल्स वगैरह हैं वो आपके सारे जमा करवाए। उसमें आप उसको
ریٹن طور پر بھی پابند کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہر مہینے بل جمع کروا کے مجھے اس کی رسید بھی دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں کرایہ مینشن کرنا ہے کہ آپ کا کرایہ کتنا طے ہوا ہے، یعنی کہ اگر 10,000 پہ کوئی چیز دی ہے تو 10,000 لکھنا ہے، اور اگر 1,00,000 پہ دی ہے تو 1,00,000 لکھنا ہے، اگر 10,00,000 پہ دی ہے اور 10,00,000 لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ لکھوانا ہے کہ اس میں سالانہ اضافہ کتنا ہوگا۔ اگر وہ 1 سال سے زیادہ آپ کے کرائے میں رہے گا کرایہ تو آپ سال کے بعد نیا لکھیں گے کرایہ نامہ، لیکن اس میں ڈیٹیل دینی ہے کہ کس ریشو سے آپ کا کرایہ بڑھے گا۔ عام طور پر ہر سال 10% کا اضافہ اس میں کرایہ نامہ میں ہوتا ہے کہ ہر سال 10% اضافہ ہوگا۔ اور اس کے بعد سیکیورٹی ڈپازٹ کیا آ جاتا ہے کہ سیکیورٹی آپ نے کتنی لینی ہے۔ عموماً 3 ماہ کی جو سیکیورٹی ہے وہ لکھی جاتی ہے کہ 3 مہینے کی جو آپ نے ایڈوانس لینا ہے وہ 3 مہینے کا کرایہ آپ نے لے لینا ہے۔ وہ صورت میں ہوتا ہے کہ اگر دکان خالی کرتا ہے کوئی بل کوئی بھی چیز اس کے ذمہ ہے تو آپ منہا کر کے اس کو بقایا پیسے دے سکیں۔ تو یہ چیزیں بیسک چیزیں ہیں لکھنے والی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ نے اگر دکان یا مکان خالی کروانا ہے تو آپ نے نوٹس کتنے دنوں کا دینا ہے اس میں 1 ماہ کا نوٹس دینا ہے یا 2 ماہ کا نوٹس دینا ہے۔ نوٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی دکان یا جائیداد جو بھی فیکٹری ہے، مکان ہے، دکان ہے خالی کروانی ہے تو آپ پہ بھی کچھ چیزیں لاگو ہوتی ہیں کہ یہ صرف آپ کی فیور میں نہیں ہے، آپ پہ بھی لاگو ہوتی ہیں کہ آپ نے اس دکاندار کو نوٹس دینا ہے، ایک ماہ کا دینا ہے، 2 ماہ کا دینا ہے، یہ ڈیٹیل بھی آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس سے کس فارم میں کرایہ وصول کرنا ہے۔ آپ نے پے آرڈر لینا ہے ہر ماہ، آپ نے کراس چیک لینا ہے، یا آپ نے کیش لینا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ٹرانزیکشن آپ کی بینک کے تھرو ہو۔ اگر فیوچر میں کوئی پرابلم بنتا ہے تو آپ کی سائیڈ سیف ہوگی اس میں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ جو جائیداد اس کو دے رہے ہیں اس میں آپ نے یہ واضح طور پر لکھوانا ہے وہ سب لیٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی شکمی کرایہ دار نہیں رکھ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف وہی کرایہ دار رہے گا، آپ کو بتائے بغیر وہ اس کو مزید کرایہ پہ، یعنی کہ وہ اپنی دکان کے آگے کوئی ٹھیلا لگوا لیتا ہے یا آدھی دکان کسی کو کرایہ پہ دے دیتا ہے، اگر گھر ہے تو اس میں اور کرایہ دار رکھ لیتا ہے، تو آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ کوئی اور کرایہ دار نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ 90%، وہ صرف کرایہ نامہ لکھواتے ہیں اور اس کو رجسٹرڈ نہیں کرواتے۔ تو کرایہ نامہ رجسٹرڈ کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم آج سے کوئی 10 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کے نوٹس میں ہوگا، سنا ہوگا کہ جی مکان کرائے پہ دیا، دکان کرائے پہ دی، اس نے سٹے لے لیا اور 25 سال سٹے میں ہی گزر گئے۔ تو گورنمنٹ نے مالک کی فیور میں اب قانون بنایا ہے کہ اب اگر مالک ان میز کو پورا کرتا ہے جو قانونی طور پر آپ کو بتائے گئے ہیں، تو 1 یا 2 مہینے سے زیادہ وہ آپ کی دکان پر کسی صورت میں قابض نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ایک ضروری بات آپ کو اور بتا دوں کہ کرایہ نامہ ہمیشہ تحریری کرنا ہے، زبانی کرایہ نامہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر آپ زبانی کرایہ نامہ کریں گے تو اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کرایہ دار کیا کرتا ہے کہ وہ 2 سال پرانا ایک اسٹامپ پیپر خریدتا ہے، اس پہ اس دکان کی اگر مالیت 50 لاکھ ہے تو وہ 50 لاکھ مالیت لکھ کر آپ کے آگے کر دیتا ہے کہ جی میں نے تو آپ سے دکان خرید لیا، آپ نے اس کی رجسٹری کروانی ہے۔ تو پھر کورٹس میں جانا پڑتا ہے اور لمبی لیٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ یقینی بات آپ نے رکھنی ہے کہ آپ نے زبانی کرایہ داری نہیں کرنی، آپ نے اس کو پورے لوازمات کے ساتھ، قانونی لوازمات کے ساتھ آپ نے اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کریں گے تو کسی صورت میں بھی کرایہ دار جو ہے وہ آپ کی دکان پر قابض نہیں ہو سکتا۔ ادروائز وہ پھر کوئی اسٹامپ، بہت سے وکلا ایسے ہیں جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں، تو وہ اسٹامپ پیپر ایسا لکھ لیں گے، یعنی کہ 50 لاکھ کی دکان ہے جی، ہم نے 45 لاکھ روپیہ دے دیا، آپ اس کو خالی کرنے کا نوٹس دینے کے بعد عدالت جاتے ہیں تو وہ عدالت میں ایک اسٹامپ پیپر شو کر دے گا کہ یہ دیکھیں جی میں نے تو اس سے دکان خریدی ہوئی ہے
اور اب یہ میں نے 5 لاکھ دینا ہے اور یہ رجسٹری کروانے کا پابند ہے، تو اس صورت میں پھر مالک جائیداد کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جائیداد کو جو کرائے پہ دینی ہے، کرایہ نامہ کو رجسٹرڈ لازمی کروائیں۔ نیکسٹ ویڈیو جو کل میں آپ کو بناؤں گا، وہ میں یہ اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کرایہ داری کو رجسٹرڈ کس طرح کرواتے ہیں اور اس پہ آپ کا خرچہ کتنا آتا ہے، کس ریشو سے اسٹامپ پیپر لگتے ہیں اور کہاں پہ رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ تو کرایہ نامہ کو رجسٹرڈ کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا کرایہ نامہ رجسٹرڈ ہوگا تو کسی صورت میں کرایہ دار عدالت نہیں جا سکے گا، اگر جاتا بھی ہے تو عدالت فوراً آپ کی جگہ آپ کو خالی کروا کر دے گی۔ فرض کریں آپ نے کرایہ نامہ لکھوا لیا لیکن آپ نے رجسٹرڈ نہیں کروایا، تو اس صورت میں بھی ریمیڈی موجود ہے کہ عدالت میں اگر آپ جاتے ہیں تو پھر عدالت جو آپ کا سالانہ کرایہ ہے اس پہ آپ کو 10% فائن کر کے وہ وصولے گی آپ سے، اور آپ کو پھر اسی طرح ہی اکاموڈیٹ کرے گی کہ جس طرح آپ نے کرایہ نامہ رجسٹرڈ کروایا ہوتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے رینٹ ایگریمنٹ اس کو رجسٹرڈ کروائیں، اور اس صورت میں اگر پھر عدالت میں جاتے ہیں تو بیسیکلی تو یہ سول میٹرز ہی ہے، لیکن اس کو جو ڈیل کرتی ہے وہ رینٹ ٹربیونل کرتی ہے، اور چیزیں اگر جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہیں اس طرح آپ نے اگر کی ہوں قانون کے مطابق تو 1-2 ماہ میں آپ کی جائیداد خالی ہو جائے گی۔ اینڈ پہ یہ ہے کہ جب کرایہ دینا ہے، کوئی جگہ کرائے پہ آپ نے دینی ہے، تو اس میں پھر آپ نے پولیس کو بھی مطلع کرنا ہے کہ میں نے یہ اپنی جائیداد جو ہے یہ فلاں بندے کو کرائے پہ دی ہے، یعنی کہ جو آپ کا متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو یہ جائیداد کرائے پہ دی ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس صورت میں پھر آپ پر بھی اور کرایہ دار پر بھی مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اگر آپ اختیار کر لیں گے تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کی جائیداد پہ کوئی لمبا عرصے تک قابض رہ سکے، یا آپ کی جائیداد کا کوئی پرانی ڈیٹ کا اقرار نامہ بنا کر آپ کو 20-25 سال کی لیٹیگیشن میں لے جائے، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ احتیاط کرنے والی چیزیں ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔